الحمدللہ آج ہم ایسی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں جس میں طلبہ علم ہی نہیں بلکہ طلب علم کتاب و سننا جمع ہے، بلکہ فقہ کے طلبہ بھی جمع ہیں، حفظ کے طلبہ بھی ہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، رسول کی کتابوں کا ذکر ہو، اس کے علم متعلق ہو۔ یہ بہت بڑی مجلس سعادت کی مجلس ہے۔ سب سے بڑی سعادت کی مجلس وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ نبی نے کہیں لکھا ہے کہ سب سے بہترین حال آدمی کا وہ ہے جس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کا ذکر جس وقت کر رہا ہے۔ سب سے بہترین مجلس ہوئی ہے، کتاب الاذکار میں لکھا ہے سب سے بہترین وقت انسان کا وہ ہے جبکہ وہ اللہ کے ذکر میں مطلقاً ہے۔ اس بنا پر یہ اللہ کے کتاب کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ذکر ہے، فقہا کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے۔ یہ سب بنیادی چیزیں ہیں۔ آج جو افتتاح ہو رہا ہے بنیادی چیزوں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ دین کی بنیاد دو پر مشہوری ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، دو چیزیں، اور فقہ بھی انہی دونوں کی چیزوں سے نکلا ہوا ہے۔ جیسے دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے، اس طرح فقہ کو بھی کہا جاتا ہے یہ وہی کتاب و سنت کا وہ ہے کہ ایک مرض ہے۔ اس بنا پر ہر چیز کا جو ایک اچھے سے اچھا عنوان ہو سکتا تھا وہ سب الحمدللہ جمع ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی کتاب، فقہا، عقائد کے متکلمین، یہ سب دین کی بنیادی اساس ہے، اساس بنیاد ہے۔ اس بنا پر اس بنیاد کو جتنا ہم مضبوط کریں گے اتنی ہم ترقی کریں گے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد صحابہ نے بہت کچھ کیا ہے، کتاب اللہ کو محفوظ کیا، پھر سنت رسول اللہ کو محفوظ کیا، پھر اس کے بعد صوفیہ کرام آئے، بنیادی طور سے ان چیزوں کو جمع کیا۔ یہ سب چیزیں ہماری چلی آ رہی ہیں، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، کتاب کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والوں کی جماعت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے والے، سمجھانے والے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور اتنی پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ فقہ فی الدین بنیادی چیز ہے۔ جیسے مکھن ہوتا ہے دودھ کا، اسی طریقے سے فقہ جو ان تمام کتاب اور سنت کا ہوا ہے کہ ایک مکھن ہے، اس میں فقہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، شرح وقایہ ہے، ہم لوگ تو درج مختار وغیرہ پڑھیں گے، درج مختار شامل مہاراج حضرت کا ایک مزاج تھا، انہوں نے پڑھایا۔ اور ایک اس میں سے ایک اور چیز ہے تصوف، وہ فقہ ظاہری ہے اور تصوف فقہ باطنی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متکلمین کی ایک جماعت آئی، متکلمین کی جنہوں نے عقائد کے معاملے کو درست کر دیا، جو جانی ہے فلاں سب جتنے ہیں سب اسی خدمت میں زندگی گزار دیا انہوں نے، شرح وقار لکھا اور فلاں امرہ لکھا۔ یہ تو عقائد پر متکلمین ہے۔ اس میں فقہا ہے، انہوں نے حضور کے فروع جو وہ تو اصول ہیں، یہ فروع جو ہے مسائل ہیں ان کو مجتمع کیا فقہا نے۔ اور پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک وہ جماعت آئی جنہوں نے حضور کے سینے میں جو چیز تھی اس کو لیا اور پلایا، سارے عالم کو شرح کر دیا۔ یہ چیزیں ہیں، اس دین کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ فقہا کی جماعت نے اس کی تشریح کیا ہے اور صوفیہ کی جماعت نے ان کے قلوب میں جو دولت تھی اس کو لیا
خود کیا اور لوگوں کو پلایا. اس طرح پہ یہ جماعت ایسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی بنائے. کسی نہ کسی جماعت میں ہم لوگوں کو حامل ہونا چاہیے. لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال. عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں ہوں. لا يحتقرن من دونه. جو اسے چھوٹا ان کو حقیر نہ سمجھے. میں نے سب 10,000 کو بننا تھا. وہ بیان کیا تھا وہاں دارالعلوم میں سچ جو ہمارے سامنے سب موجود تھے. میں تقریب بھی تھے. من لا يحتقرن لكن لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال. وہی کیا ہے لا يحتقرن من دونه. جو تم سے چھوٹے ہیں اس کو کم نہ سمجھو. سب کے لیے چھوٹے ہیں ان کو شفقت سے پیش آؤ, ان کو پڑھاؤ, ان کو بڑھاؤ. یہ نہیں کہ چھوٹا ہے ان کو نہیں ہے. بعد میں ایسا تھا کہ کوئی بات پوچھے نہیں, کچھ بدلاتے ہی نہیں. ہمارا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا چھوٹا ہوا ہم اس کو بڑھائیں گے. رشتے داروں کی کم اس کی رشتے دار پیدا کریں گے. مجھ سے حضرت فرماتے ہیں بعد میں بتائیے محنت کیا کرو ان کے ساتھ. فلاں زیادہ محنت کیا کرو. یہ بھی لا ہے جو تم سے کم ہے ان کو چھوٹا نہ سمجھو, ان کو بڑھاؤ. اور تو جو تم سے بڑے ہیں لا يحسدن من فوقهم. تم سے اوپر جو ہم سے حسد نہ کرو, جھکو کے سامنے. بقول گھر کے ندانی کی زندے پوچھیدن دلیل راہ کی باشد بعید دانائی. جو نہیں جانتے اس کو پوچھو گے بڑے ہو جاؤ گے. نہیں پوچھو گے مرغی بچے سے کرتے رہ جاؤ گے, کچھ جائے گا. آپ اس کا بہت پوچھنا آ رہا ہے. عالم کہہ رہا ہے لا يحتقرن من دونه ولا يحسدن. اور حسد نہ کرو جو تم سے اوپر ہے. ولا يأخذ على علمه عملا. کسی چیز یہ ہے کہ اپنے علم پر سمجھ نہ کرو. تمہارے علم کی قیمت کچھ نہیں ہو سکتی سوائے جنت کی. اللہ کی رضا, کتاب و سنت کا علم کی سمجھ قیمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اس طرح پر ان چیزوں کا استحضار ہم نے کتاب اللہ بھی شروع کر لیا, سنت رسول اللہ بھی شروع کیا, تصوف کتاب شروع کی لیا. جیسے تصوف کتاب ریاض الصالحین کو تصوف کتاب کہا تھا. میں نے تصوف کی بنیاد رکھی, وہ تصوف کتاب دی ہے. آپ نے کہا حدیث کتاب کہا نا اس کا تھا. میں کہتا ہوں تصوف کتاب ہے. یہاں سے بہت دنوں سے مولانا رابع صاحب کے یہاں ریاض الصالحین پڑھائی جاتی آئی. میں شریک ہوا وہاں سے آنے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں کہ ریاض الصالحین, اور خود حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی نے یہی کہا کہ ان کی کتابوں کو پڑھا کہا کرو. وہ علامہ نبوی صرف محدث نہیں تھے, صوفی بھی تھے. کتاب الاذکار کے بارے میں کہا کہ صوفی بھی تھے. تو کتاب الاذکار, یہ ریاض الصالحین, یہ سب تصوف کی بھی کتاب جو لکھا ہوا ہے. بہت تفصیل سے تمام سلوک کے جو مراسم ہیں, سلوک کے جو درجہ سب کو جمع کیا انہوں نے. اس طرح پر آپ نے سب کتابیں جمع کی ہے. فقہ کی کتابیں جمع کر لیا اور حدیث کی کتاب کو بھی آپ نے شروع کر لیا. ایک حصہ آپ کو مل گیا. حدیث کتاب طالب کا ہے کہ گویا کہ آپ نے ریاض الصالحین شروع کیا تو تصوف کی کتاب شروع کر دیا آپ نے. کتاب الاذکار بڑی دار وسطی اذکار. علامہ نبی کے ایک عالم لکھتا ہے دوسری بڑی دار وسطی اذکار. گھر بیٹھ کے اذکار کو خریدے. ہمیں خریدا نہیں ہے وزیر نے سنا چکا. عالم لکھتا ہے بڑی دار وسطی اذکار. بیچو, اپنے گھر کو بیچ کے اذکار کو خرید لو. جہاں سے حضرت نے ہم لوگوں کو پڑھایا کتاب الاذکار ریاض الصالحین. بڑی بات ہے. مولانا حبیب الرحمن کا آدمی, میں کچھ لکھ رہا تھا اس پر, کہاں ٹھیک ڈالو اس پر شرح کا ڈالو اذکار کی, کیونکہ وہ صرف صوفی نہیں تھے. علامہ نبوی صرف محدث نہیں تھے, صوفی بھی تھے. اس طرح پر آپ نے تصوف کتابیں شروع کر دیا, حدیث بھی شروع کر دیا, کتاب اللہ شروع کر دیا, قرآن شریف شروع کر دیا. اب کچھ باقی نہیں رہا. اب آپ کو آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. ان علوم کو ان سامانوں سے سفر کرتا ہے آدمی کیا ہے بھائی دیکھو یہ بھی رکھ لینا ہے.
देखो वो भी रख लेना, मेरी लुंगी भी रख लेना, देखो दवा भी रख लेना, तो है कि नहीं होता है। एक भी छोड़ देती है। हमारे घर में बहुत एहतमाम करती थी, उनकी वालदा हमारे खबर के बाद बहुत देर कोई छूटे ना, कोई छूटे। इसमें गया वहाँ तो घड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा क्या है, इतना सोचा कि सब चीज रख दें, घड़ी है छोड़ छूट गई। बड़े अफसोस से कहा कि घड़ी दिया है, घड़ी जरूरत पड़ती कि नहीं। तो बड़े अफसोस से कहा कि हमने बहुत सोच करके सब सामान किया था, लेकिन घड़ी छोड़ दी है। इस बिना पर जो आदमी जाता है इस मैदान में है, उसको किताब अल्लाह की जरूरत पड़ेगी, सुन्नत रसूलुल्लाह की जरूरत पड़ेगी, बुजुर्गों के अखबार से उनसे हरगिज़ हटो नहीं। अभी तो हम लोग मालूम हुआ कि साहिब मुरवा के तो वही है जहाँ उनका है, हमारी लड़की वही सोचा हम बेटी, कहीं हम लोग इधर सोचते थे, हम बेटी उधर नहीं है, दूसरा मकान में सिद्दीका की लड़की का वहाँ है, उसके बगल में अमेठी है, वहाँ मालूम है कि साबिर मुरवा वहाँ मशहूर है। अब जाऊँगा, गया नहीं, देख लिया मैंने। इन बुजुर्गों से ताल्लुक रब्त रखना है, इन बुजुर्गों का भी एहसान मानना, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इन किताबों को लिखा है। इस बिना पर इसको पढ़ करके हमको किताबुल्लाह से भी मुनाफत पैदा करनी है, सुन्नत रसूलुल्लाह से भी, और फ़िक़ह से भी मुनाफत ज़रूरी है। फ़िक़ह से मुनाफत पैदा करो, फ़िक़ह मामूली चीज़ नहीं है। हमारे सहाबा ने बहुत मेहनत किया, हमारे असहाब ने, इमाम मोहम्मद जाग रहे थे, इमाम इसलिए कहा हजरत अब रात में आज सो रहा दीजिए, आप रात में जागते हैं। कहा मैं अगर सो जाऊं तो उम्मत का क्या हाल होगा, उम्मत मुतमईन है कि मोहम्मद जाग रहा है, इस वजह से नहीं, उसके तमीज़ में, उसके इस्तेमाल में लगे नहीं हर रात। इमाम हनीफा भी, इमाम यूसुफ भी, ये सब चीज़ें इसलिए इन्होंने मेहनत किया है। और साहब निस्बत, हमारे हज़रत फरमाते थे कि हमारा सब साहब निस्बत थे, साहब निस्बत अगर न होते तो इतना काम तफक्कुर का ऐसा नहीं ले कर सकते थे। अल्लाह ताला ने इनको अपनी निस्बत से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मार्फत से मालामाल फरमाया था। इस बिना पर आपको चाहिए कि इल्म जो पढ़ रहे हैं, इल्म वाले से भी ताल्लुक़ रखिए, अल्लाह से ताल्लुक़, सबसे बड़े अल्लाह के साथ, अल्लाह की बायत, अल्लाह के जिक्र से होगी, इस्तेग़फ़ार। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें हैं, इसका इकराम। हम लोग से कभी पूछते थे हज़रत हमारे, ये बताओ हम क्या चाहते हैं तुम लोगों से, ये बहुत सवाल होता है तमाशा की लगा था। अभी भी हमारे सभी चाहते थे उनके क्या हम चाहते हैं, तो हम लिख दो। अभी कहा हजरत ये चाहते हैं कि जिसके इल्म को हम पढ़ रहे हैं उसके इज्जत को पहचाने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने और नबी के जो फरमूदात हैं उनको हम पहचाने, और क्या जिसके जरिए से पहुंच रहे हैं उस्ताद, उसको भी पहचाने। तीन चीज बहुत कुछ हो गए। मैंने लिखा तहरीरी तौर से लिखा कि अगर फरमाया इंसान होता था ऐसा पता नहीं था, मैं डॉक्टर हूँ, इम्तहान अमेरिका देने जाते हैं, हमारा हम इम्तहान अच्छी तो बोली अब्दुल हलीम पता है क्या मतलब है, मुझे अब्दुल हलीम हजरत मशहूर आम लोग बड़ी बनाना करते हैं, सिर्फ मकसद क्या मैं क्या चाहता हूँ, दोबारा इल्म दीन बहुत बड़ी हजरत मसूल्ला खान साहब हम लोग गए, एक घंटे तक यही कहते रहेंगे कि तुम लोग अपने को कम न समझो, हकीर न समझो, तुम्हारे पास वो दौलत है जो बादशाहों के पास नहीं है, अल्लाह की नेमत, निस्बत, ताल्लुक, ये बड़ी दौलत है। इस बिना पर इसको ले करके तुम बेनियाज हो जाओ दुनिया से। हमको भी ये है, हमको भी ये हुक्म है कि ये करो, और रात को भी, बच्चों को भी ये हमको सीखना है। और मसूल्ला खान साहब ने घंटों इसमें बयान किया है। हमारा अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस इल्म के कदर की तौफीक, आप हैं भी इसको कम समझिए, क्या मिलेगा आपको, आपको इसको अहम समझिए कि अल्लाह ताला से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक का ये जरिया है, और अल्लाह की रजा, अल्लाह के रजा के रसूल की रजा के बगैर जन्नत नहीं जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कोई इजाजत है जन्नत में नहीं जाए। ये चीज इसी को पहचानने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पहचाने के लिए कुरान भी है ये नहीं, तौहीद और रिसालत यही, इसी के लिए कुरान भी है, इसी के लिए हदीस भी है, इसी पर तरहीब है, ताकि हम पहचाने कि किताबुल्लाह क्या है, सुन्नत रसूलुल्लाह क्या है,
اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، بہرحال اور کم ہے۔ اس بنا پر اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم کی قدر کی توفیق دی۔ بڑے بڑے ادارے، کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، اب نظر میں ہے، ہم یہ ہو کے آ رہے ہیں پرسوں، اتنے آدمی اتنے لڑکے بھیڑ لگی ہوئی، بڑی خوشی مجھے دیکھ کے ایمان میرا تازہ ہو رہا تھا۔ یا اللہ علم دین کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، کھانے کا بھی انتظام نہیں، کوئی سونے کا انتظام نہیں، لائبریری میں چلے جائیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن رات کے دیوانہ وار آتے ہیں داخلے کے ہے نہیں دیوان والے۔ ہمارے صحیح جو لڑکے ان کے بڑے بھائی گئے دارالعلوم دیوبند میں، ہم نے اس پڑھ کر کے یہیں پڑھ کے گئے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند میں ایسا ان کا خط ہے، میں تلاش کروں گا بچہ۔ دارالعلوم دیوبند کا جو منظر اسے کھیلا ہے عجیب ہو گئی، اس کا تھا ہے لکھنے والا بہت زبردست۔ دارالعلوم دیوبند کا ایسا منظر ہے کہ میں تلاش کر رہا ہوں، خط ملے تو سنا ہوا کبھی۔ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہو رہا ہے، نظر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو کس لیے نشاور ہو رہے ہیں، نہ دھوپ کیا، نہ ان کو کھانے کا بھی انتظام نہیں، کھانے کا بھی انتظام نہیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن ایسے داخلہ ہمارا ہو جائے، داخلہ ہمارا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، جو بھی ہمارے لڑکے جہاں بھی جا رہے ہیں جائیں، ان کو لوگ قبول کریں، ایسے بن کے تم جاؤ، ایسے بن کے لوگ تم کو قبول کریں۔ یہ لڑکے بہت ہی اچھے ہیں، شریف ہیں، فتنے والے نہیں ہیں، فساد والے نہیں ہیں۔ تم کو لوگ فلاں جگہ سے آئے ہیں، امام شاہ رسول اللہ صاحب کی وجہ سے آئے، بھائی ان سے بالکل مطمئن رہو، یہ میں چاہتا ہوں، اور ہے اب تک ابھی رہ جائے، اب تک ایسا ہی ہے۔ امام شاہ رسول اللہ صاحب کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، وسیلۃ العلوم سے آئے ہیں، بیت المعارف سے آئے ہیں، اب اس کا نام بھی آتا ہے، ان دونوں کا نام آتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ قبول کرتے ہیں کہ وہاں سے آئے، کوئی کتنا نہیں کرے گا۔ جاتے تھے لڑکے میں کہتا جا رہے دارالعلوم، وہاں کبھی کتنے اٹھتے رہتے ہیں، تم شریک نہ ہونا۔ تو الحمدللہ کتنا اٹھا تھا، کئی سال ہوا، وہ لڑکے ہمارے شریک نہیں، ایک اتریا میں بہت ناخوش ہوا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو نمونہ بن کے جانا چاہیے ہمارے۔ میں ابھی جس کمرے میں تھا، سب مدرسے کے لڑکے مشکات میں جو گئے ہیں بہت سے تھے، میں نے کہا ہمارے مدرسے سے اتنے لڑکے آئے ہیں، بیت المعارف سے، سب نے کہا سب بیت المعارف کی سب گئے، کبھی آج تک کسی نے ہمارے لڑکوں کو شکایت نہیں کی۔ اس کی وجہ سے تم لوگوں سے ہماری عزت ہے، ہماری عزت بات کی ہے جو ہو، لیکن تم لوگ جتنی سلامتی کے ساتھ جہاں بھی رہو گے، انسانیت کے ساتھ رہو گے، اسلامیت کے ساتھ رہو گے، وہ کہیں تمہاری نام نہیں ہوگا، مدرسے کا بھی نام ہوگا، بیت المعارف کے لڑکے ہیں، یہاں بڑا بڑا مدرسین ہیں، منتظمین ہیں، وہ لوگ خیال رکھتے ہیں، اصلاح کا خیال رکھتے ہیں، تربیت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے بڑا، یہ تصور سی بات، یہ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ کافی کہہ دیا، کسی چچا کے لیے کہہ دیا، وہاں بھی اصلاح کیا، پرسوں من گھر میں تک بھی کیا، یہ نہیں کیا، وہ بڑے لوگ تھے، دس دبا نہیں کیا، یہ تو اپنا مدرسہ ہے، جیسے کہ ہم بولوں جو بھی زور سے وہاں تو بہت بات ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ وہاں کے بیان کو بھی اللہ پسند کرے، ہر بیان کو بھی پسند کرے، اور بنیاد دین پر، اسلام پر، حسن نیت پر، حسن اخلاق پر ہونا چاہیے۔ حسن نیت، حسن اخلاق، بنیادی چیزیں یہ ہیں، ہم کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ لڑکے دین پر ہیں، دیندار ہیں، بد اخلاقی میں نہیں ہونا، تو وہ سلام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا اصول میں کہ ہم لوگ پہچان جاتے ہیں کہ بیت المعارف پر لڑکا ہے، کیسے پہچانتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، گھومے کرتے ہیں، بڑے پرانے لوگ تھے، تو مولانا ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں جو سلام کرتا ہے، ہم سمجھ لیں بیت المعارف کے لڑکے ہیں، دارالمعارف کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، بہت بڑے آدمی نے کہا کہ ہم لوگ پہچان لیتے، وہ بھی چڑھنے نکلتے تھے، لڑکے بھی، کہا جو لڑکا سلام کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بیت المعارف کا لڑکا ہوگا۔ ایسا ہونا چاہیے نہیں، ہم لوگوں کو اب بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، دین اسلام پر قائم رہنے، اس کو پہنچانے، اللہ کے نبی کو اختیار کرنے، اس کی تعلیم دینے کی ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے سب جو ہیں مولانا خوب محنت کرتے ہیں، ہمارے محتوی صاحب ہیں، موجود ہیں، ان کے والد سے بڑے نیک امام تھے، ان کی برکت سے خوشی ہوا۔ میں نے کہا جی میں یہاں آگے بڑھانا کچھ بات ہے کیا ہے، جانتے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت فرمائیے،
اور جو لوگ بھی یہاں سے وفات ہیں ان کے لیے مغفرت، جو ہیں ان کی صحت و عافیت کے لیے، طلبا کے لیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ جو طلبا آئیں وہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں اور علم دین کو حاصل کریں، اور دوسری جگہ جا کر کے خود خوش نام ہوں اور ہم سب ان کو خوش نام ہونے کا ذریعہ بنے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہ تعالیٰ مدرسے کے بانیین کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے خلوص سے. ہمارے صوفی عبد المجید صاحب ہیں، ناٹا قمر جی صاحب ہیں، اور بھی ایک آدمی نام نہیں جانے، یہ حقیق تھا، مجھے عمار صاحب تھے، یہ سب لوگ مل کر کے یہیں بیٹھ کر کے ہم نے طے کیا، وہیں وہ سب کچھ یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس درجے سے پہنچا دیا کہ حضرت مولانا صاحب محمد صاحب اس کمرے میں وہ متبرک ہو گئے. 4 سال تو مستقل رہے، ویسے 40 سال رہے تو 40 سال تو آتے ہی رہے. یہاں کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کے کہ مولانا مدرسے صرف دیکھنے کے لیے آ گیا. یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ، اور جتنے علماء ہے معاذ وغیرہ سب اسی میں ٹھہرتے تھے، اسی میں ٹھہرتے تھے. علماء رحمہ کئی دن رہتے تھے کہ اس مدرسے کی شان وہاں سے زیادہ ہے. اس بنا پر میں اس سے ربط رکھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لوگوں کو بھیجتا رہتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.